وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ثانية فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم سے آیت نمبر 8 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے ولا ہدن بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے. اگر ہم ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیں کہ انسان جب دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لباس تک پہننا نہیں جانتا تھا. معیشت دنیا کس طرح گزاری جاتی ہے اس کے علم میں نہیں تھا. اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایات اس پر نازل کی جس کے ذریعے اس کو سکھایا تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، رشتے ناطے کیا ہیں، دنیاوی معاملات کیا ہیں، بیماری اور اس کا علاج کیا ہے، فائدہ یا نقصان کیا ہے. یہ انسان نے آہستہ آہستہ سمجھا ہے. حتیٰ کہ آمد و رفت کا طریقہ دیکھ لیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے سفر کے لیے پہلا جہاز پانی کی کشتی نوح علیہ السلام کو بنانا سکھائی گئی. سواری کے لیے جانور کو مسخر کرنا سب سے پہلے گھوڑے کو یعنی گھوڑ سواری اسماعیل علیہ السلام نے کی. اسی طریقے سے دھات سے یعنی کہ انسان پتھروں کو تراش کے چیزیں بناتا تھا.
دھات سے اشیاء کو بنانے کا ہنر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا. اگر ہم یہ کے بعد دیگرے ایک ایک چیز پہ نظر کرتے ہیں، تاریخ اعتبار سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے انسان کو اس دنیا کو گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا اور سمجھایا. جس وقت انسان نے آنکھیں کھولی، مثال کے طور پر پہلے 1000 سال میں، یعنی کہ ابتدائی جو 1000 سال کا عرصہ تھا، اس میں جب لوگوں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے یہ پایا کہ انسان کا لباس اس کی تہذیب کا حصہ ہے، تو وہ لباس وہ ہے ویسی ہے. دوسرے 1000 سال میں جب انسان نے آنکھ کھولی تو کھیتی باڑی، زراعت وغیرہ یہ سب اس میں ہوتے ہوئے دیکھی کہ یہ قدرتی ہے، یہ سب ہے، یہ انسان ویسی کرتا ہے. گزرتے اوقات کے ساتھ ہی، گزرتی صدیوں کے ساتھ ہی بہت سی چیزیں جو انسان سیکھتا رہا، بعد میں آنے والے انسانوں کو ایسا لگا گویا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا. اور پھر وہ وقت آیا، اسلام اپنی تکمیل کو پہنچا. اللہ رب العزت نے کتاب اور کتاب کے استاد کو بھیجا. کتاب وہ ہدایت کی کتاب کی جس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کا معاملہ ہوگا، اور استاد یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کتاب اور ان کے استاد دونوں کو بھیجا اور سکھایا اس بات کو کہ اب قیامت تک لوگوں کو اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کیسے گزاریں. آپ ایک چیز پر غور کر رہے ہوں گے کہ ہم اس میں آخرت کی کوئی بات نہیں کر رہے، ہم اس میں قبر کے احوال سے کوئی بحث نہیں کر رہے. وجہ اصل میں اس کی یہ ہے، آج تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں اسلام ایک الگ چیز ہے، دنیا داری ایک الگ چیز ہے، اور اسلام کو دنیا سے الگ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سے اپنی دنیا گزارنا محال ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں تجارتی یہ جو طریقے ہیں یہ قدامت پسندی کا نتیجہ ہے. کاروباری طریقے بدل چکے ہیں، دنیا آگے جا چکی ہے، کون سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز. نکاح شادی بیاہ کے طریقے، اب یار فیشن کے حساب سے چلو، اب دیکھو فیشن کیا ہے. اسی طریقے سے خاندان بنانا، سیاست، دنیاوی سیاست آج کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم وہی ابھی تک تلواروں والی سیاست کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک تانا ہے، تلواروں والی سیاست. اب لیکن کیفیت یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی وہ اسلام کے مقابلے میں ایک تحقیر آمیز ہنسی، ایک اس کے تاثرات. اللہ نے فرمایا ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. کیا مطلب ہے؟ مثال ہے کہ ابو جہل اور ابو جہل جیسے جو لوگ تھے وہ سردار، اور یعنی تمام قبائل عرب میں ان کا فیصلہ چلتا ہے. وہ کعبۃ اللہ کے نگہبان ہیں. تمام بت پرست اپنی عبادت کے لیے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملنے والی عزت، مال، اسباب، طاقت، قوت یہ بہت ہے، یہ ہے وہ دنیاوی جاہ و جلال جس کے لیے ہم نے یہ ساری محنت کی ہے. اندرون خانہ ان تمام عقائد کو باطل سمجھنے کے باوجود بھی باہر
یعنی کہ ظاہر میں ان سب کی ترویج کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لانا. کیا کہ اسی سے تو ہماری سرداری چمک رہی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں یہ طریقے غلط ہیں، تم محض چند قبائل اور ایک گھر کی، ایک مسجد حرام کی پاسبانی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اللہ کی نمائندگی کے لیے پیدا کیے گئے. تمہیں اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کو تمہیں سیکھ کر اقوام تک لے کر جانا ہے، پوری دنیا تک لے کر جانا ہے. تم اپنا منصب تو سمجھو گے تم اللہ کے نمائندے بنو گے. وہ قوت اور طاقت، حقیقی قوت و طاقت کہ جس کو کبھی تم نے خواب و خیالوں میں نہیں دیکھا ہوگا، اللہ تمہیں عطا کرے گا. کیونکہ جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. انہیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس ٹکے بھر کی سیاست پہ اترا رہے ہیں. وہ جو عزت انہیں حاصل ہو رہی ہے، وہ ٹکے بھر کی عزت کے اوپر وہ اترا رہے ہیں. ثانیت فیہ لیضل عن سبیلہ. اب جب بڑا طبقہ اس قسم کی حرکات کرتا ہے نا، تو اسے دیکھ کے چھوٹا طبقہ گمراہ ہوتا ہے، وہ بھی ان غلط چکروں میں لگ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے. اب رسوائی دیکھیں نا، آج ہرقل کا جاہ و جلال کدھر ہے؟ خسرو پرویز آج کہاں رہ گیا؟ ایرانی بادشاہت کا جو وہ تصور تھا مٹ گیا. فارس ملیا میٹ ہو گیا. عرب خطے کا سرداری نظام برباد ہو گیا، ختم ہو گیا بالکل. دنیا اس وقت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. پہلا صدارتی نظام، دوسرا فوجی نظام، تیسرا اسلامی نظام. تیسرا کوئی نظام ہی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جس کو میں نے جان بوجھ کے تیسرے نمبر پہ نام لیا ہے وہ اس لیے کہ اس وقت وہ زبانوں پر ہے، کتابوں میں ہے. اس وقت یہ جو تیسرا نظام ہے یہ زبانوں پر ہے، یہ کتابوں میں ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں جو نظر آتا ہے وہ یا تو فوجی نظام نظر آتا ہے یا نظر آتا ہے وہ صدارتی جمہوری نظام. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی پروان چڑھنے والی چیزیں، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، دفاع ہو، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ پروان چڑھنے والی چیزیں آپ کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کسی چیز کا باعث نہیں بنتی. ختم. وَنُذِيقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور آخرت میں ان کے لیے جلتی آگ کا عذاب ہے. کیونکہ کس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے گئے؟ آپ دیکھیں کہ ہم ایک دھات کی بنی ہوئی چیز استعمال کے لیے لاتے ہیں، جب وہ استعمال کی ہی نہیں رہتی ہم اسے بھٹی میں جھونک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. کہ ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے یعنی تخلیق کیا تھا تم نے وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا. ختم. فرق صرف اتنا ہے، دنیاوی بھٹی اس چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی صحیح طرح مر سکتا ہے، نہ ہی صحیح طرح زندہ رہ سکتا. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. سمجھے ذرا اس بات، بڑی پیاری آیت ہے. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابو جہل مارا جاتا ہے. ابو جہل اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتا تھا، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ابو لہب، یہ اس قبیل کے جتنے لوگ تھے، اللہ کے سوا وہ جن کو بھی پکارتے تھے کوئی ان کا کام آ سکا نہیں. مطلب اندازہ کریں آپ کے ابو جہل کو 2 لڑکوں نے قتل کر دیا. یعنی کہ پورے عرب خطے میں کسی کی ٹکرانے کی مجال نہ تھی، پورے عرب خطے میں. اور کیفیت یہ 2 معمولی لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. ابو جہل ذلیل و رسوا ہو کے خود اپنی زبان سے کہتے ہوئے مر رہا ہے کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، مجھے غم اس بات کا ہے مجھے 2 معمولی لڑکوں نے مارا ہے. دیکھو اپنی
مرتے مرتے اپنی زبان سے اپنی ذلت اور رسوائی کی داستان رقم کر گیا. اور دیکھیں کوئی بھی جن کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے کوئی ان کا مددگار نہ بن سکا. ایک اکیلے اللہ کے ماننے والے آخر کار کامیاب. آپ دیکھیں اگر مثال ہے بلال پہلے دن انکار کر دیتا, بلال اسی غلامی کے اندر پڑا رہتا. ابو جہل اگر پہلے دن اقرار کر لیتا تو ممکن تھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرح مسلمانوں کا سردار ممکن تھا. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہوا ذالک بما قدمت یداک, یہ خود تم نے اعمال کر کے اپنے لیے آگے بھیجے تھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. کوئی کہے کہ نہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ٹھونس دیا, یہ ایسا نہیں. اچھا دیکھیں پھر یہ بڑی غور طلب بات ہے, ہم انفرادی, دیکھو میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ یاد دلاؤں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اسلام کو ہم الگ سے چند عبادات و وظائف کا مجموعہ سمجھتے ہیں. وہی میں نے جیسے عرض کیا نا کہ ہم نے جب معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں اسلام یعنی تقلیدی طریقے سے قبول کیا ہوا ایک دین ہے جس میں جو باپ دادا کرتے رہے یا جو ہمارے فرقے کے مولویوں نے بتا رکھا ہے وہ رسوم و رواج اور وہ معاملہ دین ہے, اور اس کے بعد کوئی چیز بھی دین نہیں ہے. اس کے بعد معمولی سی بات دیکھ لیجئے کہ داڑھی دین میں ہے, دین میں داڑھی نہیں ہے. اس کے بعد کہنے کے لیے اس طرح کے جملے ہیں کہ انہوں نے اپنے حساب سے ہی تقسیم کر دینی ہے, جس چیز پہ ان کے باپ دادا یا ان کے فرقے والے عمل کرتے ہیں وہ دین ہے. اس کے بعد جتنی چیزوں پہ ان کا عمل نہیں ہے نہ وہ قبول کرنا چاہتے تھے نہ انہوں نے قبول کیا, ان کے لیے بھی وہ چیزیں دین نہیں, بلکہ بعض چیزیں تو ایک عجوبہ ہیں, ایک اچنبا ہے, ایک حیران کر دینے والی تشویش میں ڈال دینے والی چیز ہیں, یہ بھی دین ہے. کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. اب ایسے میں فرض کیجیے, مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی, ہم یعنی 1 سے لے کے اور 10 تک چند چیزیں دیکھتے ہیں جو یاد آتا جائے گا, جو ذہن میں آتا جائے گا. مثلا ہم نے کرپشن کو اپنے لیے پسند کیا. کرپشن کو ایک کرپشن سے میری مراد کیا ہے؟ میں گناہگار ہوں, گناہگار ہونے کی حیثیت سے میری پکڑ صرف اللہ کے ہی نہیں ہونی. بعض مرتبہ گناہگار جو کہ گناہ جو ہوتے ہیں یعنی تقریباً 70% گناہ ایسے ہیں جو معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے, جو معاشرے میں بگاڑ بنتے ہیں. جب آپ وہ کرتے ہیں تو اگر مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں کیا اور آپ کے گھر میں دین ہے تو آپ کی پکڑ آپ کے گھر کے اندر ہوتی ہے, باہر تو دور کی بات. اور اگر آپ کے محلے علاقے میں دین ہے تو آپ اپنے محلے علاقے میں وہ گناہ کا وہ بد اخلاقی کا کام نہیں کر سکتے, آپ کی وہاں پکڑ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ گناہ کا کام کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے دور جانا پڑے گا. اور اگر میں چاہتا ہوں بے عملی اور گناہ گاری والی زندگی ہی رہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا, سب سے پہلے میں اپنے گھر کے اندر دین آنے نہیں دوں, میں اپنے گھر میں دین آنے نہیں دوں, کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ میرے گھر کے اندر اگر دین آئے گا میرا احتساب صرف اللہ کے ہی نہیں ہوگا, میری اپنے گھر کے اندر پکڑ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے میں اپنے محلے میں دین نہیں آنے دوں گا کیونکہ میرا احتساب میرے محلے میں ہی ہو جائے گا. میں اپنے علاقے میں اپنے ارد گرد ملنے جلنے والوں سے میں کبھی بھی ان سے دین کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ اصل میں کرپشن کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے ارد گرد کے لوگ جو ہے اس نظام سے نفرت کریں, اس چیز سے نفرت کریں, گناہ سے, جرائم سے, ان چیزوں سے نفرت کریں, نتیجتاً وہی میری پکڑ کریں. یہ معاشرہ تو پھر میرے لیے سود مند نہیں رہے گا کہ جس کے اندر میں گناہ اور جرائم کے کام کر سکتا ہوں. میں نے اپنے یعنی کہ پہلے ہی طبقے کے اندر میں نے کیا کرا کہ میرے وہ بچے کہ جو بڑے شارپ مائنڈڈ تھے میں نے ان کو اسکول کالج میں بھرتی کروایا, جو بالکل ڈفر بچے تھے ان کو مدرسے میں لگوایا.
اب جو میرے شارپ ترین بچے تھے عقل مند، وہ جب یونیورسٹی کالج کے ماحول میں گئے، دیکھیں میں عصری علوم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا طریقہ عمل جس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا نکل کر آیا. سنو ذرا بات، ہم نے اپنے یعنی کہ چالاک بچوں کو، عقل مند بچوں کو جن کے دماغ تیز تھے، ہم نے ان کو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور جو یعنی کہ بالکل ڈفر قسم کے بچے تھے ان کو مدارس کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا. مسئلہ اب یہ ہے، پہلا طبقہ جو شارپ جو طبقہ تھا وہ نکل کر آیا، اور اوپر تلے یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر فیصلے کی قوت و صلاحیت زیادہ ہے، تو لیکن اس کے پاس دینی ہدایات و آگاہی نہیں ہے. آپ سمجھے کیونکہ وہ وہاں تو گیا ہی نہیں، اس کو بھیجا ہی نہیں گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جن جگہوں پر گیا نا، وہاں بیٹھ کر اب جب وہ فیصلے اور دیگر جو معاملات کرے گا اس کے لیے اس کو ہدایات تو چاہیے نا، وہ کہاں سے لے گا؟ جن اپنے ارد گرد کے ڈفر بچوں کو انہوں نے عالم بنتے ہوئے دیکھا، مثال کے طور پہ اس سے پوچھے گا؟ فطری طور پہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ بولے گا اس کو کیا پتا ہے، اس کا تو بچپن سے جوانی سا ڈیڑھ عمری میں سب جانتا ہوں، یہ کس قسم کا ہے، یہ تھوڑی اس میں صلاحیت اور طاقت تھوڑی، وہ صلاحیت اور طاقت تو اس کے اندر تھی نا. اب مسئلہ ہے اس کے پاس ہدایات نہیں ہے، تو ہدایات کے لیے اب ظاہر ہے کہ وہ یعنی توجہ کرے گا دنیاوی نظاموں کی طرف. اور میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ نظام زبان اور کتابوں میں تو ہے، زبانی اور کتابی تو ہے، وہ دنیا کے اندر اس وقت نہیں ہے. اب جب دنیا میں نہیں ہے تو وہ لازمی بات ہے انسپائریشن کس سے لے گا؟ اس نظام سے لے گا جو ہے ہی نہیں، یا اس سے لے گا کہ جو موجود ہے. نتیجتاً اب جو یہ لوگ اوپر گئے تو انہوں نے کیا کرا، وہ ہدایات لی اور اس سے انہوں نے معاشرے کو تشکیل دینا شروع کیا. اور جو ڈفر ترین طبقہ جو مدارس سے نکلا تھا، انہوں نے کیا کرا، انہوں نے منبر سنبھالے اور عوام کی ثوابدید پر چلے. عوام نے کہا توحید بیان کر دو، انہوں نے توحید بیان کر دیا. عوام نے کہا جہاد بیان کر دو، انہوں نے جہاد بیان کر دیا. عوام نے بکرے جا رہی ہے، قربانی کے مسائل بتا دو، اس کو وہ بتا دیے. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مسائل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کاروباری طبقہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کاروبار کے اصول بیان کرو. پوچھو کیوں؟ کرپٹ ہے. میں نے کیا کہا ابھی آپ سے، میں نہیں چاہتا میری کرپشن کو روکے، میری بے ایمانی کو روکے، میری سود خوری کو روکے. وہ آدمی مثال کے طور پہ کہنے والے یہ نہیں کرے مولوی صاحب خانگی امور، خانگی زندگی جو ہے، خاندانی نظام جو ہے، اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اس کے اوپر بات کریں. کو پتہ نہیں، اس پہ بات نہیں کر سکتے. ہم نے تو اپنا خاندانی نظام ہندوستانی اور یورپی طریقے کے مطابق بنا لیا. اب اگر اس نے بیان کرنا شروع کرا تو مسئلہ ہو جائے گا. خواتین والے حصے میں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی، کسی کو بھی کلک ہو گیا گھر میں ہمارے فساد. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا بات دیکھ رہے ہیں اب آپ ایک اسی طریقے سے آپ دیکھیں، کیا وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اسی منبر کے اوپر کھڑے ہو کر، مثال ہے ابھی یہ الیکشن کے دن چلیں گے، وہ اس کے خلاف بولے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا. وہ اس الیکشن کے نظام کے خلاف بولے نہیں بولے گا. ڈفر ترین لوگ یہ آ کے بیٹھے، وہ عوام کی ثوابدید پہ چلتے ہیں. جو ان میں بول دیا جائے گا وہ کریں گے. وہ دین نہیں سکھاتے، وہ اسلامیات سکھاتے. کتنا فرق ہے؟ ایک ہے اسلام کو پڑھنا، ایک ہے اسلامیات پڑھنا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں. اب آپ کا معاشرہ کیا؟ اب آپ کیا حکمرانوں کو گالیاں دیں گے؟ اب آپ گالیاں دیں گے، ارے بھائی ہم نے ہی تو کیا تھا. یہ ذالک بما قدمت یداک، یہ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے یہ خود تم نے کیا تھا. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے تھوڑی کو تم پہ ظلم کر کے تمہارا معاشرہ ایسا بنا دیا. تم نے کیا تھا اپنے ہاتھوں سے یہ، ورنہ ہدایات تو تم تک پہنچی تھی. تم نے متکبرانہ انداز میں ہدایات سے پہلے ہی منہ موڑ لیا تھا. پڑھا نا ہم نے، نتیجہ اب نکلا نا تمہارے سامنے. اور مزید دیکھیں، پہلا طبقے کے بعد آیا دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ.
آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ آزاد خیال طبقہ، دوسرا پابند اسلام طبقہ. پابند اسلام طبقہ عرف عام میں مولوی کہلاتا ہے. دین کا پابند طبقہ عرف عام میں، یہ عرف ان کا ہی ہے دوسرے والے طبقے کا، ان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی. مولوی، یہ مولوی یوں کر رہے ہیں، یہ مولوی یوں بولتے ہیں، یہ مولوی مولوی. اور یہ کون ہے؟ لنڈے کے لبرل. کچھ سمجھ میں آئی؟ ہمارے عرف میں یہ لنڈے کے لبرلز ہیں جو اپنے گمان میں سیکولرزم کو فالو کر رہے ہیں. کیا؟ اس کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کا چربا ایک ساتھ لا کے ڈال رہے ہیں. نہیں ہے تو دین نہیں. دین کا تو صرف تڑکا ہے، باقی سارے وہ دنیاوی مسالہ جات. نتیجہ خاندانی نظام برباد، معیشتی نظام برباد، سیاسی نظام برباد. ملک ایک ہی دورائے پہ چل رہا ہے، اور وہ دورایہ یہ ہے کہ فلاں ترقیاتی کام جس دن مکمل ہو جائے گا اس دن سے خوشحالی کا چہرہ ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تعلیمی شعبہ جات، یعنی کہ ہمارے جو تعلیمی سلسلے ہیں، اگر مثال طور پہ ہم دیکھو سمجھنا ذرا بات کو، عصری علوم کو اگر مدارس کے اندر لے جائیں تو مدارس سے وہ کھیپ پیدا ہوگی جو کھیپ کمال مچا دے گی. وہ مدارس سے کھیپ پیدا ہوئی، جمہوریت پسند پیدا ہوئی، وہ برباد کر دیا انہوں نے. اور وہ مصر والے مولوی فرینچ رکھے ہوئے پیدا ہوگا ہمارے یہاں. سنو ذرا، وہ منہج تو ہے ہی نہیں ان کے اندر، ختم. منہج تو بالکل برباد کر دیا انہوں نے. منہج کی تو تعلیم ہی نہیں. نتیجہ بنیاد پرست طبقہ ہی نہیں پیدا ہو رہا جو کچھ کر کے دکھا سکتا. گلابی، وہ سعید بن عزیز یوسف زئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہا کرتے تھے، گلابی بھابی، گلابی بھابی ٹولا کھڑا ہو رہا ہے بلی کے گو کی طرح، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا. یقین کریں. سنے ذرا بات، ہم نے یہ نہیں سنا کہ دین کو عصری علوم کے اندر لے آ کے داخل کر دیا جائے. سنا ہے؟ جس طرح مدارس میں عصری علوم لازم کیے جائیں، اسی طرح یونیورسٹیوں میں دین لازم کر دیا جائے. پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ انگلش نہیں، عربی. سائنس پڑھیں گے، مثال کے طور پہ لیونگ تھنگس پڑھیں گے، لیکن لیونگ تھنگس کی ابتدا سیل سے نہیں ہوگی، آدم علیہ السلام سے ہوگی. ختم. سورہ نساء کی پہلی آیت سے ہوگی. سائنس کی ابتدا سورہ نساء کی پہلی آیت سے ہوگی. اے لوگوں ڈرو، اے لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ ہے کل سائنس. ہمارا سب سے پہلا سوال کا جواب سائنٹیفک ہے، ہم کیسے پیدا ہوئے. یہ کل سائنس ہے. عرض کرنے کا مطلب میرا یہاں پر یہ ہے، آپ دیکھیں، ذالک بما قدمت یداک، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود تم نے کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، سب تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا. بیڑا کر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ. کتنی پیاری بات ہے اللہ نے. دیکھو سمجھے ذرا بات. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ نام کے اندر ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت لائے. فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو حساب کتاب کے لیے 3 لائنوں کے اندر کھڑا کیا جائے گا. 3 لائنوں کے اندر. اللہ رب العزت پہلی لائن سے پوچھے گا تم نے، یعنی یہ 3 یہ جنت میں جانے والے ہیں، وہ 3 لائنوں میں کھڑے ہوئے. یہ جنتی جن کا، جنتیوں کو بھی تو حساب کتاب ہوگا. ہمارا عمل تو سب کیا گیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. حساب تو سب کا ہونا. پہلے طبقے سے اللہ پوچھے گا تم نے اعمال کیوں کیے. وہ جواب کے اندر کہے گا اے اللہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ اپنی کلام کو نازل کیا جس میں آپ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. ان لازوال نعمتوں کے حصول کے لیے ہم نے دن رات ایک کیے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک
ایسا ہی ہے. تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، تم جنت میں داخل کیے جاؤ، لیکن تمہاری بخشش ہماری وجہ سے ہوئی ہے. تمہاری بخشش ہماری وجہ سے. ہماری جنت میں تم داخل کیے جاؤ گے، مگر آج کے دن کی تمہاری بخشش ہماری وجہ سے ہوئی. ہم نے تمہیں معاف کیا. دوسرے طبقے سے اللہ کہے گا تم نے اعمال کیوں کیے؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے اپنے برحق رسول کو بھیجا، ان کے ساتھ اپنے کلام کو نازل کیا، اس میں آپ نے ہمیں سمجھایا جہنم کے ہولناکیوں اور اس کے عذابوں، جہنم کی ان صفات کو کہ جو ڈرا دینے والی ہیں. ہم ان سے ڈر کے ہم نے دن رات ایک کیا کہ کسی طرح ہم بس اس عذاب سے بچ جائیں، جہنم میں داخلے سے بچ جائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے. جہنم سے تم بچائے گئے، لیکن جنت میں تم میری رحمت کی وجہ سے داخل ہو گئے. جنت میں تم میری رحمت کی وجہ سے داخل ہو. تیسرے طبقے سے اللہ کہے گا تم نے اعمال کیوں کیے؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے اپنے رسول کو بھیجا، ان کے ساتھ اپنے کلام کو نازل کیا اور اس میں اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کا ذکر کیا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کی رضا والی ہیں اور وہ کون سی باتیں جو آپ کی ناراضگی لیں گے. تو آپ کی رضا کے حصول کے لیے کہ آپ راضی ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، ان تمام باتوں سے بچے جو آپ کو ناراض کر دینے والی، اور وہ سارے کام کیے جو آپ کو خوش کر دینے والے ہیں. اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے ہی حقیقت میں عمل کیا. آج کیفیت کیا ہے اللہ کی قسم. وہ ہمارے ہاں چائنا کے مولوی فضائل اعمال پڑھ پڑھ کے سنانے والے، سنو ذرا بات کو. فضائل بتاؤ، جنت کی برکات بتاؤ، جنت کی برکات بتاؤ، جنت کی برکات بتاؤ، جنت کی برکات بتاؤ. جنت وہ سب جنت کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے لیے کچھ نہیں کر رہا. دنیا میں سود بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. جنت بتاؤ، جنت بتاؤ، جنت بتاؤ، جنت. دنیا کا بیڑا غرق کر دو. دوسرے والے قبر میں بھی چھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، جہنم یہ وہ، جہنم کے لیے وہ سب کچھ سارے، یہ تسبیح پڑھ لو، یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، وہ فلانا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ اس سے بخشش ہو جائے گی، 15 شعبان کے دن بخشش ہو جائے گی، لگا پڑے اس میں. لیکن دنیا برباد. اللہ کی مرضی والی دنیا نہیں گزاریں گے. سمجھو ذرا بات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یار کبھی بھولے بھٹکے کسی ضعیف روایت میں ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ التسبیح کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کے فضائل و مناقب. کبھی سنا ہو واقعہ کربلا؟ کبھی ہم نے سنا ہو عید کا خطبہ دیا اور ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ سنا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ضعیف روایت ہی لے آؤ. یار کیا یار ہمارے ساتھ یقین کریں ایسا مذاق ہے نا ہمارے ساتھ کہ جس کی بات ہے. یعنی عمریں 40 سے متجاوز ہونے کو جائے، 40 کو پہنچنے والے ہیں، دین آدھا بھی نہیں آیا. دین آدھا بھی نہیں ہے. ظلم ہے. وجہ یہی ہے کہ 14 اور 40، 14 سے 40 تک کی اپنی زندگی دیکھیں تو صرف ایک بات نظر آئے گی، اجتماعی طور پہ ہم صرف خسارے میں، صرف نقصان، کچھ بھی نہیں ہوا اس پورے عرصے. اور ثابت ہوئی وہ بات ان الانسان لفی خسر ان الانسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان ہر حالت میں نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حق بات اور صبر کی تلقین کریں، سوائے ان کے سب نقصان کے اندر. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. ابو بکر کا یہ نہیں تھا طریقہ، کسی مقصد کے لیے وہ، یعنی آپ دیکھیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، میں نے نظر مانی ہے میرا بھلا کام ہو جائے گا نا، 100 رکعت نفل پڑھوں گا، فلانی دیکھ پکاؤں گا، خود ہی ٹھوس جاؤں گا. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ. انہیں ہماری طرف سے بھلائی پہنچ جائے بس انہوں نے اپنی عبادت سے اطمینان پا لیا، انہوں نے اطمینان پا لیا.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ہماری طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، ننقلب علی وجہ، تو اسی وقت ہم سے منہ پھیرے گا، اسی وقت ہم سے منہ پھیرے گا. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہے گا. ذالک هو الخسران المبین، کیونکہ یہ پورا کا پورا اب تک کی اس کی زندگی کھلا دھوکے، کھلا خسارے کا سودا تھا. آپ ایک مقصد کے لیے عبادت کر رہے ہو. اگر آپ عبادت سے کے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آپ کون سے مقصد کے لیے عبادت کر رہے ہو؟ کیا الٹی گنگا بہا رہے ہو بھائی کہ یہ کرے گا اللہ تو میں یہ کروں گا؟ یہ کون سی بات کی ہے تم نے؟ اسی لیے تو صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر و نیاز کرنے سے تقدیر نہیں بدلتی، مگر اللہ کنجوس کی جیب سے پیسہ نکالنا جانتا ہے. کر لو، وہی ہوگا تو وہی نا جو اللہ چاہے گا. اس میں اگر آپ کے یعنی نصیب میں خیر لکھی ہے، وہ خیر تو آپ کو ملنی ہے. دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنے حصے کا آخری نوالا نہ کھا لے، اور دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اپنے حصے کی آخری تکلیف نہ اٹھا لے. دنیا سے نہیں جا سکتا. قانون کیا ہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں، تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرو. بغیر اللہ کی طاقت تم ایسا کر سکتے؟ آپ سمجھیں، کیفیت یہ ہے قربانی کروں گا تو یہ ہوگا، فلاں کروں گا تو یہ ہوگا، صدقہ دوں گا تو یوں ہوگا، زکات دوں گا تو یہ ہوگا، صلاۃ التسبیح پڑھوں گا تو یوں ہوگا، فطر پڑھوں گا تو یہ ہوگا، صلاۃ اللیل پڑھوں گا تو یہ ہوگا، روزہ رکھوں گا تو یہ ہوگا، پیر جمعرات کا روزہ رکھوں گا تو یہ ہوگا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے نیک اعمال کی توفیق دی. تو اپنے ارد گرد تو دیکھ کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی عمل سے دور ہیں، کہ اللہ نے ان کا حال یہ کر رکھا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. آنکھوں سے انہیں اندھا کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیسی کیسی فتنے اور آزمائشیں ہو رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. وہ اللہ کے حضور اپنا سر جھکا لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. وہ اپنے ارد گرد سے کیا خبریں سن رہے ہیں، مگر کانوں پہ جیسے پردہ پڑ گیا ہو کہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کی ہدایات کو قبول کر لیں جو اس کے کان تک پہنچ رہی ہے. نہیں، دلوں پہ پردے پڑ گئے کہ سب کچھ سامنے سننے دیکھنے کے باوجود بھی دل جیسے سیاہ پڑ گئے اور سخت ہو گئے. نہیں کرنا، بس ختم، برباد. آپ اندازہ کریں، یہ اس آدمی کی کیفیت ہے جو کمپیوٹر صحیح کر لیتا ہے، موٹر سائیکل صحیح کر لیتا ہے، فریج صحیح کر لیتا ہے، اے سی صحیح کر لیتا ہے، ٹینک صحیح کر لیتا ہے. انسان ہی کرتا ہے نا. آپ دیکھیں ہیوی مشینری کو، وہ جو اس وقت دنیا کی ٹیکنالوجی چلانے کی مددگار چیزیں ہیں، انسان انہیں صحیح کرنے کو تیار ہے، اپنے نظام کو صحیح کرنے میں کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو صحیح کرنے میں کہتا ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا. اپنے ارد گرد کو صحیح کرنے میں کہتا ہے کہ مجھ سے ہو سکتا. خراب ہوئی ہوئی مشین کو چھوڑ دو، خراب ہوئی ہوئی مشین کو چھوڑ دو. ہونا ہوگا صحیح تو ہو جائے گی، ورنہ ایک نہ ایک دن خود ہی صحیح جائے گی. جیسا ہم نے ذہن بنا رکھا نا کہ اپنے معاشرے کو چھوڑ دو، ایک نہ ایک دن کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، ایک نہ ایک دن تم اس کا شکار ہوا بیٹھو گے. اس وقت سوائے ہاتھ یعنی مٹھیاں بھیجنے کے اور یعنی کہ مطلب پریشان ہونے کے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہے گا. اور کو فرمایا لوگوں میں بعض ایسے ہیں ایک طرف کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بظاہر بڑے نیک پرہیزگار، بڑے متقی ہوئے. واہ حاجی صاحب نے کمال کر دیا بھائی، حاجی صاحب چوچو نے کمال کر دیا ہے. لیکن کیفیت یہ ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ہماری طرف سے اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو یہ اپنی عبادت سے مطمئن ہے، اور اگر نہیں تو سب سے پہلے عبادت چھوڑ کے ایک طرف ہو گیا. میں نے تو اللہ کو بہت پکارا، میں تو بہت دعائیں کی، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی، میرے کو اولاد ہی نہیں. مزار پہ کیا میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ مزار پہ کیا میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ بھی کبھی مسئلہ تھا.
اللہ نے اسے حل کیا تھا. آج جس کے مزار پہ تو گیا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جانے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ بھی کبھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں بطور حمل تھا نا تو ایک مسئلہ تھا ماں کے لیے، اور اس مسئلے کو حل کس نے کیا تھا؟ پوری کائنات کے مشکل کشا نے، پوری کائنات کے مشکل کشا نے. تو کیفیت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کی مشکل کشائی وہی کرتا تھا جب یہ بطور مشکل کشا آپ کے اپنے بنائے ہوئے موجود نہیں تھے. جب بھی لوگوں کی مشکل کشائی اللہ ہی کرتا. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کی پیدائش کے بعد اللہ ریٹائر ہو گیا ہو جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو چن لیا اس کے بعد اس نے کائنات کا سارا نظام اپنے بیٹے کے ہاتھ دے کے وہ بیٹھ گیا. اللہ آپ بتا، یعنی ایک ایسی بات ہے انسان، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ سائنسدان ہونے کا نہیں ہوتا، مسئلہ ڈاکٹر یا انجینئر ہونے کا. اعلیٰ تعلیم اعلیٰ ہے ہی نہیں. اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تعلیم وہ اعلیٰ ہے جس میں آپ کو اعلیٰ کے بارے میں پتہ لگے. سبح اسم ربک الاعلی، آپ کو اپنے رب اعلیٰ کے بارے میں پتہ لگ جائے وہ تعلیم اعلیٰ ہے، ورنہ کچھ بھی اعلیٰ نہیں. گائے کا پیشاب پینے والے ڈاکٹر کو دیکھو سوائے حیرت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سائنسدان کو دیکھو جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے تو بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہوئے یہ روبوٹ آپ نے بنایا؟ ہاں. یہ خود کو نہیں بن گیا، میں خود کیسے بن سکتا؟ خود کیسے؟ کیوں بھائی یہ پوری کائنات جب خود بن سکتی ہے تو یہ روبوٹ بھی خود بن سکتا ہے؟ نہیں، اس کے ہم معجزہ ہیں لیکن پوری کائنات کا کوئی خالق. کیا لطیف ہے. دیکھیں اب دیکھیں ذرا، یہ پڑھ کر بھی اندھا ہے، یہ پڑھ کر بھی اپنی پڑھائی کو سمجھا سکتا نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم یہ نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم یہ ہے آپ رب اعلیٰ تک پہنچے، اس کی معرفت میں. یہ بنیادی بات. خسرت دنیا والآخرہ، ورنہ دنیا اور آخرت میں صرف گھاٹے میں رہا. ذالک هو الخسران المبین، ہے نا. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بات کی ہے، ذالک هو الفوز المبین، کہ یہ کھلی کامیابی کے اندر ہے. یہ کھلی کامیابی پہ کون کھلی کامیابی پہ؟ لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لے جا کے بیچ کے اور اپنی اجرت لانے والے ہیں. مٹی کی سرائیاں بنا کے مارکیٹ میں بیچنے والے، کپڑا بیچنے والے، چمڑا بیچنے والے، ٹوٹی تلوار کے کباڑ کا کام کرنے والے، ٹوٹی تلواروں کے کباڑ کا کام کرنے والے، گھوڑے گدھے خچر بکریاں بیچنے والے، گوشت بیچنے والے. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ مطلب ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نام نہیں ملے گا بل گیٹس، دنیا کی سب سے طاقتور یعنی کہ کمپیوٹر کمپنی کا مالک، دنیا کی کوئی بہت بڑی اسلحے کی کمپنی کا مالک، کاروں کی کمپنی. ایسے لوگوں کا آپ کو اس میں نام نہیں ملے گا. عثمان ملیں گے، ابو ذر غفاری ملیں گے، یہ بھی ملیں گے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہجرتوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا ہے. یہ بھی اب کلاش، ان کے پلے بھی اب کچھ رہا نہیں ہے. دوبارہ سے محنت کریں گے، دوبارہ سے پیروں پہ کھڑے ہوں گے. فی الوقت یہ بھی بے یار و مددگار ہے. ایک ہی ہے جو ان سب کا حمایتی اور مددگار ہے، وہ ہے اللہ. اور پھر آپ دیکھیں 10 سال کتنا عرصہ؟ 10 سال. پھر میں ایک دفعہ دہرا دوں، میں عصری علوم کا مخالف نہیں ہوں، میں کالجز یونیورسٹیوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا 70 سال ہم نے پڑھا. 70 سال ہم نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد 70 سال میں 5 سے 6 8 10 نسلیں جو ہم نے کھڑی کی، ہر نسل اپنے بعد والی نسل کو یہ بتاتی ہوئی ہے بیٹا ہمارے زمانے میں اس چیز کا اسکوپ تھا، تمہارے زمانے میں اے سی سی اے کا ہے. ہم نے آئی ٹی پڑھا تھا، تم اے سی سی اے کر لو. بیٹا اے سی سی اے کر کے جب فارغ ہوگا کوئی اور ڈگری آ چکی ہوگی، وہ بیٹا اپنے بیٹے کو بتا رہا ہو بیٹا یہ کر لو. سب مل کے بھی کچھ کر پا رہے نہیں ہیں. لیکن دیکھو ذرا اس بات کو، میں نے عرض کیا کہ صرف 10 سال کے عرصے کے اندر وہ حضرات جن کی ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں سے کوئی ایک بھی بڑی کاروں کی کمپنی کا مالک نہیں تھا، بڑے بڑے اس کے ریزورٹس نہیں تھے، وہ کوئی برج خلیفہ کا مالک نہیں تھا، ان میں کوئی بھی یعنی ہتھیاروں کا
تاجر نہیں تھا، ان میں کوئی بھی جو ہے مطلب ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس وقت وہ دنیا کی سیاست میں کسی بھی طرح دخل دے سکتا ہو. ان میں ایسے لوگ تھے جن کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو خسرو پرویز کے اس جملے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب سنا تب پھاڑ دیا نعوذ باللہ، اور کہا مجھے عرب کے بدھو دیہاتی جنگلی وہ چیلنج کریں گے. یہ ایک جملہ ان کی نمائندگی کر دیتا وہ حضرات کیا تھے. لیکن اس کے بعد کیا؟ ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، فارس ختم. دنیا کے اندر صرف اور صرف اگر نظام قانون دین چلتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاوہ دین، ان کا نظام، ان کا قانون، ان کا طریقہ، ان کی تربیت، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی بتائی ہوئی ساری چیزیں چلتی. اپنے تو اپنے پرائے خوش ہیں، اپنے تو اپنے پرائے اس نظام میں فائدے میں ہے، کوئی گھاٹے میں نہیں. ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرتا مگر اسلامی نظام سے باہر جاتا نہیں. آپ دیکھیں نا اس بات کو. ہمیں احادیث کی کتابوں میں ذمیوں کے احکام ملتے ہیں. کتاب الجہاد میں کتاب الجہاد اٹھا کے دیکھیں تو ان میں ذمیوں کے احکام ملتے ہیں. وہ کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمی کہتے ہیں اس آدمی کو ہیں کہ جو اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین کے درمیان رہتا ہو، انہیں قبول کرتا ہو، اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت اس طرح نہ کرتا ہو کہ جس طرح مسلمان کرتے ہیں، اسے ذمی کہا جاتا ہے. وہ کسی قسم کی سازش نہ کرتا، وہ اپنے دین کا پرچار نہ کرتا، اور وہ مسلمانوں سے باقاعدہ مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوئے جنگ نہ کرے. باقی قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کو سزا بھی وہی ملے گی جو ایک مسلمان کو قانون ہاتھ میں لینے کی ملے گی. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ایک ذمی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے لیکن اسلامی نظام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ وہ اپنے فائدے کو سمجھ چکا تھا، ہم اپنے فائدے کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہم سمجھنے کو تیار ہو رہے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے کھلا گھاٹا. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. دوسرے حصے کی طرف ہے. ایک تو حصہ یہ تھا، آؤ دوسرے حصے کی طرف. پتہ ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچپن میں آپ نے اس کو ڈال دیا ڈفر طبقے کو وہاں، اور اس کو پہلے بنیادی اس میں گود میں ڈھا. محرم پہ 10 محرم کو باہر لے کے گئے. گھوڑے ہیں، مولا کا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا یوں کرتا ہے، گھوڑا یوں کرتا ہے، گھوڑا اس کے نیچے سے گزرو تو یہ ہوتا ہے، اس کے آگے یہ ہوتا ہے. وہ چھوٹے بچوں کو تازی کے بارے میں، تازی کو چومنا چاہیے، یہ تازی کو نیچے نہیں رکھتے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ یہ چیزیں اور وہ کیا وہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور وہ فلانا ہوتا ہے، اور وہ نظر لگ گئی مرچیں، میرا بیٹا. وہ آہستہ 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 وہ جن آصف فلاں فلاں یہ وہ کرتے کراتے وہ بڑا ہو رہا ہے نا. چوچو وہ عادت تو بزدل بڑا ہو رہا ہے. گھوڑے گدھوں سے ڈرتا ہوں. میری بات سمجھیں، گھوڑا مشکل کشائی کے لیے نہیں ملا تھا، گھوڑا سواری کے لیے ملا تھا. گھوڑے کا مشکل کشا ہمیں، گھوڑے کا مشکل کشا ہمیں. ایک وقت کھانے کو نہیں دیا بیمار ہو جائے گا، دوسرے وقت کھانے کو نہیں دیا مر جائے گا. گھوڑے کا مشکل کشا ہم نے گھوڑے کو مشکل کشا. الٹی گنگا ہوئی جو میں تھوڑی دیر پہلے توحید تیار کرتی ہے بڑے مقصد کے لیے، اور شرک ہمیشہ پسپائی اور پستی میں گراتا ہے. دیکھو نا، میں آپ کے آگے صرف ایک صدی کا ایک صدی کی آپ کو منظر کشی کرتا ہوں. ایک صدی میں کیا ہوا؟ ایک صدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال کے اندر ابرہہ نے حملہ کیا کعبۃ اللہ. بھائی توجہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں ابرہہ نے حملہ کیا کعبۃ اللہ. یہ سارے کے سارے دادا چاچا، یہ سارے جتنے قریش تھے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے گھاٹیوں میں اوپر، اور یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو یہ اطمینان دلاتے ہوئے جس کا گھر ہے وہ حفاظت کر لے گا، جس کا گھر ہے. سنو ذرا بات کو، کیا ہے؟ جتنا عقیدہ ہے نا اتنی ہی طاقت. اب میری بات سمجھو میں کیا کروں.
جتنا عقیدہ ہے اتنی ہی طاقت. عقیدہ اتنا سا تھا تو طاقت کتنی تھی؟ اتنی طاقت تھی کہ ورقہ بن نوفل جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے میرے بارے میں کسی سے کہنا نہیں، میرے بارے میں کسی سے کہنا نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ دیکھو ابرہا اس کی پوری فوج عیسائی تھے نا، عیسائیوں سے آپ کو مسئلہ ہے نا، لڑو عیسائیوں سے. نہیں، اکیلا ہے نا، اکیلا عیسائی ہو گیا پورے یعنی مکہ میں. اس کو ڈر ہے مجھے مار دیں گے، اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف مجھے مار دیں گے، مجھے نہتے کو مار دیں گے، فوج سے نہیں لڑیں گے، اس اکیلے کو مار دیں گے. میری بات توجہ سنو، اتنا سا عقیدہ تو طاقت بھی اتنی سی کہ نہتے ایک آدمی کو اپنے باپ دادا دین کے خلاف مارنا ہو تیار ہے. بعد میں سمیہ عورت کو بوڑھی عورت کو مار دیا تھا. اب میری بات سمجھو، ابرہا جب فوج لے کر آیا بھاگ گئے سارے چھوڑ کے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کر لے. اور پھر اسی صدی، وہ بھی صدی مکمل بھی نہیں ہوئی ہے، اور کیفیت دیکھو کیا ہے. انہی کے یعنی یہی اور ان کی اولادوں نے ان پر حملہ کیا، اور پچھلے 50-60 سال سے ان کی جو چھاؤنی قائم تھی، ان کی چھاؤنی پر ڈائریکٹ جو مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ کوئی پرندہ بھی اس کے قریب سے نہیں گزرتا تھا ان رومیوں کی طاقت کی وجہ سے. یرموک کے علاقے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. انہوں نے ان پہ حملہ کیا، اور ایسا وہ اپنے جہازوں میں بھر کے بھاگ گئے چھاؤنی چھوڑ کے. ایسا حملہ، ایسی مطلب وہاں ان کی جنگ ہوئی آپس میں کہ آخر میں وہ بھاگے، اور ایسا بھاگے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کے سیدھا روم علاقے خالی. اور یہ جو قسطنطنیہ والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی توجہ سنو، وہ دوسرا حملہ ہوتا، لیکن اس سے پہلے تبوک والا واقعہ ہو گیا تھا. ان کو اتنا غصہ آیا تھا وہ فوج بھر کے آ گئے تھے لڑنے، ہاں نہیں چھوڑیں گے. لیکن تبوک بھی اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے، لیکن بحث سے پھر دوسرا وہ ان کے فہم و گمان میں نہیں تھا، یہاں سے بگا اب ہمیں ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے، وہ قسطنطنیہ والا واقعہ ہو. بحث اس سے بھی ابھی مجھے نہیں ہے، میں صرف ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں. ایک صدی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، یہی لوگ ہیں، یہی جو بھاگے تھے، یہی اور ان کی اولادیں، انہوں نے کیا کرا؟ وہ لڑے. کیا ان کو ٹریننگ کے لیے کہاں برما بھجوایا گیا تھا؟ دنیا کے کس کونے میں بھجوایا گیا تھا جب رومی فوج نہیں پہنچی ہوئی تھی؟ میری بات سمجھے ذرا اس بات کو. کہاں گئے تھے؟ وہ لاموں نے ان کو ٹریننگ دی تھی. سمجھے ذرا بات کیا ہو گیا ابھی ایک دم کسی فوج میں بھرتی ہوئے، کسی طاقتور ملک کے وہ عملداری میں آ گئے، وہ جس کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں اتحادی افواج. کسی طاقتور ملک کی فوج ہم نے بات کرائے پہ رکھ لی ہے. اب بھائی میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوا؟ ایسا ہوا کیا ہے؟ کوئی ایسے طاقتور پڑوسی ملک نے ان کو سپورٹ کر دی ہے ہمارے مقابلے میں؟ نہیں، ایسا بھی تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن آخر کیا ایسی بات ہے جو یہ اتنی زبردست طریقے سے تیار ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک اکیلے اللہ کو پکارا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. پہلے 365 تھے تو 365 سے ہی ڈرتے، سب سے ڈرتے، اپنے سے ہر طاقتور سے ڈرتے. اب کیفیت یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی ذات، کوئی بھی سب سے زیادہ طاقتور. اب سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو یہی وجہ پہلے جو یرموک میں پیر نہیں رکھتے تھے وہ جا کے اب ہرقل کے دربار میں کھڑے ہو کر اس سے آمنے سامنے بات کر رہے. کیا ہوا؟ تم سجدے میں نہیں گئے؟ کیا ہو یار؟ آپ دیکھو تو ذرا اللہ کی قسم، تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے تمہارا قیمہ کر دیا جائے گا. اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے. لو اینڈ کون سی مخلوق ہو، کہاں کھڑے ہو تمہیں پتا ہے؟ پتا ہے. لیکن ہم تم سب کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں پتا ہے. ہم تم سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. یار اللہ کی قسم دیکھو تو انہیں ڈر خوف کسی کا بھی، نتیجہ آپ دیکھ لو. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ.
اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے سب سے دور کی گمراہی. شرک سب سے خطرناک گمراہی ہے. اس میں سے جب تک آدمی کو باہر نہیں نکال لیا جائے اس وقت تک سمجھ لو کہ وہ حقیقی دیندار ہو سکتا، وہ حقیقی دین پہ عمل کر سکتا. سوال ہی نہیں کرتا. توحید کی بڑی ہے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے. قرآن کے اندر سب سے زیادہ تعلیم کس چیز کی ہے؟ توحید. قرآن میں سب سے زیادہ تعلیم توحید کی، عقیدے کی. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے آج عقیدہ ہمیں کچھ سالوں میں کبھی ایک دفعہ سننے کو مل جاتا ہے. اب تو ہماری کیفیت ہمیں کلپ بھی 5 منٹ کا بنا کے دے دو بس. اب تو ہماری کیفیت اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرمایا یدو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتے ہیں یعنی اس کو جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، جس کا نقصان فائدے سے. انسان جو ہے نا مٹی سے تخلیق ہوا ہے، جس کی فطرت کے اندر تعمیر ہے. انسان اپنے فائدے کی طرف جاتا ہے، انسان فائدہ پسند ہے. اس کو اس کی زبان میں سمجھایا جائے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. سنو ذرا بات، ایسے کو پکار رہے ہیں کہ جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. سنو ذرا بات، میں اگر مثال کے طور پر اللہ کو پکارتا ہوں، میری بات توجہ سے سنیں، ایسے میں نماز نہیں پڑھتا، میں قربانی نہیں کرتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، میں اور دیگر اعمال نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کو پکارتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دعاؤں کا سننے والا نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. پھر اور مجھ سے ناراض ہو کے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں حج نہیں کرتا، وہ مجھ سے ناراض ہو کے مجھ سے روک لے، مجھے نہ دے اور مجھے آزمائش میں ڈالے تاکہ میں راہ راست پر آؤں، وہ مسئلہ دیگر ہے. لیکن وہ دینا چاہے وہ روک نہیں سکتا، کوئی چیز نہیں روک سکتی. سارا ہے اس میرے مانگنے اور اس کے دینے پر. اس بیچ میں کچھ کرنے کرانے کی بحث نہیں. میری بات سمجھے ذرا بات. اب میں اس عقیدے کے اوپر ہوں، میں اللہ سے مانگوں گا، میں فائدے میں ہوں نقصان میں. مثال ہے میں آزمائش میں ڈالا گیا، میں عمل کی طرف آؤں گا، میں اس میں بھی فائدے میں ہوں. جو میں آزمائش میں نہیں ڈالا گیا اور عطا کر دیا گیا، میں اس میں بھی فائدے میں ہوں. لیکن آپ سمجھے ذرا بات، میں اللہ کے سوا دیگر کو پکار رہا ہوں، پوری اللہ ہی کرتا ہے. میرا تو وہ ذہن میں میں مزار پہ گیا، میرا کام ہو گیا، میں نے فلاں کام کیا، میرا کام ہو گیا، میں نے یہ کرتا گھوڑے کو یہ کھلا دیا اور تازیے پہ یہ ڈال دیا تو میرا یہ کام ہو گیا. سنو ذرا بات، کرتا تو اللہ ہی ہے. لیکن ہوا یہ اللہ کے لیے تم نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، اس کے لیے تو پھر تمہیں کرنا ہی پڑا. چاہے گھوڑے کو کھلانا ہو، چاہے ہار ڈالنا ہو، چاہے قبر کے آگے جھکنا ہو، چاہے چادر چڑھانی ہو، چاہے نظر و نیاز کرنی ہو، چاہے یہ کرنا، تمہیں کچھ کرنا پڑا. فائدہ اللہ نہیں دیا، اس کو کھلا کے اس کے لیے کر کے تم نقصان میں رہے نا. تمہارا اس سے کیا فائدہ؟ دیا کس نے تھا تمہیں؟ یدو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اسے پکار رہے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. یہ نقصان میں تھا، فائدے میں نہیں تھا، کیونکہ اس کو دیا کس نے؟ یہ تو اللہ نہیں ہے. کو جب یہ وہی اصول کہ جب یہ تھا نہیں، جب کون دیتا تھا؟ جب یہ نہیں ہوگا تو کون دے گا؟ تو اللہ سے نہیں مانگ رہا، ابھی کون دیتا ہے تیرے علاوہ؟ تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے اللہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تیرے علاوہ دوسروں اللہ دے رہا، ہاں تو نہیں ہوگا تو پھر جب بھی کون دے گا؟ بات تو یہ، وہ تو تیرے اپنے عقیدے کا گھٹیا پن ہے، ورنہ اللہ کی شان تو سب سے بلند ہے. تیرے اپنے عقیدے کا گھٹیا پن. لبیس المولا ولبیس العشیر، بڑی پیاری بات. اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا کہا ہے؟ وکفا باللہ وکیلا. وکفا، پہلی آیت بہت، آیت کا پہلا ہی لفظ بہت ہے، وکفا، اور کافی ہے. نہیں سمجھو؟ وکفا کفایت کرتا ہے ہر چیز سے. کون؟ وکفا باللہ وکیلا، اور ایک اکیلا مددگار، پشت پناہی کرنے والا اللہ تمہیں کافی ہے. لیکن اس کے بعد دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے؟ نعم المولا لبیس المولا. یا تو اللہ نے یہ کہا ہے نا، وہاں جب اللہ نے اپنی بات کی تو کیا کہا؟
نعم المولا، سب سے بہترین مولا کون ہے؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ مسلمانوں کا کوئی مولا ہے؟ کیا کہا غزوہ احد کے دن؟ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، پکار کے کہا، وہ جو پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا، وہ ایک جو افراتفری پھیلی تھی، جب وہ سب دفاعی پوزیشنوں پہ گئے، جن کا نقصان ہونا تھا ہو گیا، جو بیچارے شہید ہونے تو ہو گئے، اب ایک ذرا سناٹا سا ہوا، ابو سفیان نے پکار کے نعرہ بلند کیا، ہبل کی جے ہو، اور اس کے بعد کہا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کا خاموش رہا۔ یار سمجھ رہا بات، سن، بڑی غور طلب بات، تمہارے پاس ایٹم بوم ہے، سمجھے نہیں؟ سمجھے ہیں یا نہیں؟ تمہارے پاس ایٹم بوم ہے، ہاں تو دوسری کارروائی ہوگی تمہارے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑیں گے جب۔ تمہارے پاس فوج ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے ساتھ تیسری کارروائی کریں۔ تمہارے پاس محب وطن لوگ ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، چوتھی کارروائی کریں گے تمہارے ساتھ۔ ابو سفیان نے کہا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہے۔ صحابہ خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموشی۔ ابو سفیان انہیں لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، فوراً ہبل کی جے ہو، ہبل کا اقبال بلند ہو، تم میں ابو بکر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہی کہ تم میں فوج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایٹم بوم کی برسات میں گھس کے لڑیں گے۔ قائد ایسا ہے، قائد ایسا ہے، جنگ کے میدان میں سب سے آگے رہتا ہے، اس کو کھینچ کے لا کے پیچھے بٹھاتے ہیں کہ آپ تو ایک طرف بیٹھے، اس کے بعد بھی جہاں ضرورت پڑی وہاں سب سے آگے۔ اور ایسا بھی دن آیا کہ غزوہ حنین کے دن اکیلے میدان میں رہ گئے، سب پیچھے ہٹ گئے اور اکیلے لڑتے رہے، اور ایک ہی نعرہ تھا اس دن، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، جو کبھی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ قائد تو دیکھو یار، حقیقت تم میں ابو بکر ہیں، نہیں خاموشی، تم میں عمر ہیں، سمجھے وہ بات کہنی؟ اللہ کی قسم یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ یہ ابو بکر عمر و عثمان دشمنی ایسے ہی نہیں ہے، اب میری بات سمجھیں، یہ ابو بکر عمر و عثمان دشمنی کے پیچھے پوری کہانی ہے، پورا مسئلہ ہے۔ تمہارے پاس ہتھیار کتنے جدید ہوں، فوج کتنی طاقتور ہو، اور اتحادی کتنے بھی ہوں، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر جیسے قائد ہوں، تمہیں ہرانا ناممکن ہے، تمہیں ہرانا ناممکن ہے۔ کیفیت تو دیکھو آپ ذرا، یہ کون کرتا ہے ایسا؟ آپ دیکھیں، ہم سے گرمی میں مسئلہ پوچھ رہے ہوں گے، وہ فدیہ کتنے ہوتا ہے؟ ماں کیفیت کیا، وہ روزہ رکھ کے غزوہ تبوک لڑنے جا رہے ہیں، اور گرمی ہماری والی نہیں، ریگستان والی گرمی، ریگستان والی گرمی کی صرف ہوا آ کے جب گال پہ ٹکراتی ہے نا میرے بھائی، اللہ کی قسم انسان کو ایسا لگتا ہے آگ کا شعلہ آ کے ٹکرایا ہے، آگ کا شعلہ، اور وہ اس حالت میں روزہ رکھ کر جہاد کے لیے نکلے اور جہاد کرنے پہنچے۔ کیا ہوا کیا آج کیفیت یہ، ہم نے روزے چھوڑ کر کون سی اپنی برکتیں اکٹھی کی، وہ روزے رکھ کر ان کی کیفیت ہوئی دنیا کا سب سے طاقتور ملک کی فوج بھاگ گئی، لڑی نہیں اسے۔ کیا ہوا؟ کچھ دن دنیا میں نہیں ہوئی تھی کہ لڑائی، اس کے بعد لڑائیاں نہیں ہوتی رہی، ہوئی، اس دن نہیں ہوئی۔ ایٹم بوم سے جیتے تھے جنگ، روزے سے جیت گئے۔ کس سے جیت گئے؟ اللہ کی قسم، انہوں نے سمجھوتا نہیں کرتے تھے صحابہ، یہ ہے بات، جو کہہ دیا نا وہ کر کے دکھایا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا، وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، جو ہمارا دین ہے وہ کریں گے، دوسری کوئی بات کریں گے، لبئس المولا ولبئس العشیر، بدترین مولا ہے یہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا بدترین بدترین مت گاؤ، ولبئس العشیر، عشیر عربی زبان میں وہ
دوست ہو، رفیق ہو، ساتھی ہو. آدمی اپنے دوست سے سب کچھ شیئر کرتا ہے نہیں کرتا؟ ایک بات دوست کو ایک بات بتائے گا اپنی تکلیف پریشانی ساری چیز. اللہ نے کہا بھلا بیس العشیر، سب سے برا دوست، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اللہ کو سناؤ، اللہ کو بتاؤ. ایک تو کسی تک بات نہیں جائے گی، ایک تو کبھی کسی تک بات نہیں جائے گی، اور دوسرا صرف مشورہ نہیں ملے گا، کام ہوگا. ایک اکیلا اللہ مددگار کافی ہے. عقیدہ اپنا یہی بنا ہے، ہر مشکل ہر پریشانی کے اندر اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.